بہرکیف چائنا کی یہ کوشش ہے کہ امن قائم ہو، مشرق وسطیٰ میں امن ہو. چائنا امن کے ذریعے اپنے اس کے سارے منصوبے امن بیسڈ ہیں، پیس بیسڈ ہیں. یعنی امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی، امن ہوگا منڈیوں کا نظام چلے گا، امن ہوگا راستے بنیں گے، امن ہوگا تبادلہ ہوگا. امریکہ وہ ملک ہے جس کی ساری پالیسیاں بحرانوں پر ہیں. یعنی بحران ہوگا تو امریکہ کودے گا بیچ میں، امریکہ اپنا مفاد حاصل کرے گا، امریکہ اپنا اسلحہ بیچے گا. چائنا اسلحہ نہیں بناتا اور نہ بیچتا ہے، البتہ بناتا ہے، بیچتا بھی ہے، لیکن جنگیں چھیڑ کے نہیں بیچتا، بلکہ چائنا لوگوں کی دیگر ساری ضروریات بنا کر ٹھونستا ہے ان کے اوپر کہ آپ کو یہ خریدنی پڑیں گی. جیسے الیکٹرانک ہے، آئی ٹی ہے، یا جدید ٹیکنالوجی ہے، چائنا اس میں امریکہ سے بہت آگے نکل گیا ہے. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی جو مصنوعات ہیں وہ دنیا خریدے. کب خریدے گی؟ جب جنگ ہوگی، بحران ہوگا. اس لیے دو ملکوں کی ترجیحات بھی مختلف ہیں. جنگ ہو تو امریکہ کی اقتصاد مضبوط ہوگی، امن ہوا تو چائنا کی اقتصاد مضبوط ہوگی. اس لیے چائنا مشرق وسطیٰ جیسے کلیدی شعبے کے اندر، جہاں انرجی ہے، توانائی ہے، تیل گیس ہے، یہاں پر چائنا کی ترجیح یہ ہے کہ امن ہو یہاں پر، اور امن برباد کرنے والے ملکوں کو وہ کوشش کرتا ہے. اسی سلسلے کی اس کی کوشش تھی ایران اور سعودیہ میں آپس میں دوستی سمجھوتا کروانا، اور وہ پائیدار ثابت ہو رہی ہے. ابھی اگلے موضوع میں عرض کروں گا. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ جتنا بحران ہو اتنا. ٹرمپ نے آتے ہی انڈیا کو کہا کہ مجھ سے اسلحہ خریدو، بن سلمان کو کہا مجھ سے اتنے ارب ڈالر کا اسلحہ خریدو، اور دیگر ملکوں کو بھی اس نے یہی کہا کہ پہلی فہرست میں یہ کہ اتنا اسلحہ خریدو مجھ سے. وہ کیوں خریدیں؟ وہ پوچھیں گے کہ ہم کیوں خریدیں؟ اس لیے کہ آپ کو جنگ لڑنی ہے. اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے، ٹرمپ جنگ شروع کروا دے گا کسی بھی ملک کے ساتھ. اس وجہ سے یہ جنگ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کے کئی پہلو ہیں اس جنگ کے، اور اسی طرح سے دنیا کو یہ جنگ متاثر کرنا شروع کر دے گی. اس سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مزاحمت جو ٹرمپ کے پالیسیوں کے مقابلے میں پیدا ہوگی دنیا کے اندر، اور ہو رہی ہے، جس کا میں نے اشارہ کیا کہ اس کی قیادت چائنا کرے گا، اور چائنا اس مزاحمت گروپ کا لیڈر بنے گا، اور اس وقت امریکہ کا زوال حتمی ہو جائے گا. یہ بات طے شدہ ہے.